كقطع الليل المظلم يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا فيصبح كافرا يبيع دينه عرضا من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں اور عزیز بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تقوی کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے. اور آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ ایک حدیث دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے دور کے فتنوں سے متنبہ کرنے کے لیے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. دوسری حدیث کے اندر ان فتنوں سے بچنے کی جو صورتیں نکل سکتی ہیں اس کو ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جن و انس کی طرف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کی تعلیمات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے مسائل پیش آ سکتے تھے ان تمام مسائل کے متعلق امت کی رہنمائی فرما دی ہے. ان تمام مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی نازک مسئلہ فتنوں کا مسئلہ ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ آنے والے دور کے اندر ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کے اوپر جمنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ اپنے ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑ کر اپنے ہاتھ کو بچانا. دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر لینا اور اس سے اپنے ہاتھ کو بچانا. گویا کہ ایمان کے اوپر قائم رہنا، ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہنا، ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس جانا، یہ بڑا مشکل دور آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر ارشاد فرمایا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، بلکہ بشروا ولا تنفروا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو اللہ رب العزت کے امیدوار بناؤ. اور اس آیت کریمہ سے تو بظاہر یہ معلوم، اس حدیث کریمہ سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دھمکی دے رہے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گھر سے ایک بیٹا ایک بہت اہم اور نہایت ہی ضروری کام کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے. اب اس کے باپ کو پتا چلتا ہے، اس کا باپ آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ بیٹے تم جا رہے ہو، سنبھل کے جانا، راستہ خراب ہے، راستے کے اندر ادھر ادھر بہت سارے خرافات ہیں، بہت ساری دوسری ایسی چیزیں ہیں جو تم کو راستے سے بھٹکا سکتی ہیں. تو یہاں پر باپ دھمکا رہا ہے یا متنبہ کر رہا ہے؟ بظاہر ظاہر ہے کہ یہاں پر باپ اپنے بیٹے کو متنبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے ضرور جائیے، لیکن ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم کو ایمان لانا ہے، ایمان کے اوپر جمنا ہے، ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس آنا ہے. لیکن دھیان رکھنا آخری زمانے کے اندر اتنے فتنے آئیں گے، اتنے کثرت سے فتنے آئیں گے کہ جس کے اندر دین کے اوپر جمنا دین کے اوپر جمنا اور دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی تفسیرات کے متعلق بہت ساری احادیث ارشاد فرمائے ہیں، جس میں سب سے بڑا فتنہ تو جو دجال لعین کا فتنہ ہے کہ وہ فتنہ تو زوال ایمان کا فتنہ ہوگا، یعنی کہ اس ایمان کے بعد تو لوگوں کے ایمان کے ختم کر دینے کا فتنہ ہوگا. لوگ ایمان کے اندر رہے یا جب کافر بن جائے وہ فتنہ ہوگا. اور اس فتنے کے متعلق وہ تو بہت دیر کے بعد ظاہر ہوگا،
لیکن اس فتنے کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس کی قتل کرنے کی جگہ کے متعلق بھی بتلا دیا ہے. لیکن اس دجال کے فتنے سے پہلے بھی اتنے کثرت سے فتنے رونما ہوں گے کہ جس کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت ایک انسان کے لیے نہایت ضروری بن جاتی ہے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل کے کتنے خطرناک فتنے ہیں. شراب نوشی کا فتنہ، اولیانیت و فحاشی کا فتنہ، مرد و زن کی اجتماعات کا فتنہ، مرد و زن کے مخلوط نظام اور مخلوط تعلیم، مرد و زن کے کالج اور اسکولوں کے اندر مخلوط تعلیم کا فتنہ، دنیا کی حرص کی خاطر، چند کوڑیوں کی خاطر اشیاء خوردنوش یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کا فتنہ، موبائل کے غیر شرعی استعمال کا فتنہ، ملٹی میڈیا، ٹیلی ویژن اور اس طرح کے کتنے فتنے شمار کرایا جائے. غیبت کا فتنہ، چغل خوری کا فتنہ، بہتان ترازی کا فتنہ، کتنے سارے فتنے بیان کیے جائے. ان تمام فتنوں کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ان فتنوں کے دور کے اندر کیا کریں گے. ان فتنوں کے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. ان میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ حرام کو حلال سمجھیں گے، یعنی کہ لوگ حرام کو حلال جیسا سمجھیں گے. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہو کہ اگر کوئی آدمی کسی حرام کی ہوئی چیز کو اگر وہ حلال سمجھ لیتا ہے تو وہ تو ایمان سے نکل جاتا ہے. لیکن آخری دور کے اندر لوگ حرام کو حلال جیسا سمجھیں گے، اس کی نت نئی شدھ ہوگی. جیسا کہ شراب پئیں گے لیکن شراب کے نام بدل دیں گے. شراب تو بلائیں گے، اگر کسی مسلمان کو دیا جائے تو شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن اس کے نام بدل کر لوگوں کو پلایا جائے گا. اسی طرح لوگوں کے اندر سے حرمت کی جو قباحت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے گی. جیسا کہ ناچ گانے کے فتنے، فحاشی اور عیاشی کے فتنے ہمارے زمانے کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں. شادی بیاہ کے اندر اللہ معاف کرے نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. بازاروں کے اندر نکلے تو نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ فیشن کا فتنہ ہے. ان فتنوں کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے. کس طرح بچائیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ انفسکم، اپنے آپ کی بچائیں گے، اپنے آپ کی حفاظت کریں گے. اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وَلَيَسَا كَبَيْتُ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی کہ بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر نہ نکلے. قُلْ أَنفُسَكُمْ کہ بلا ضرورت اپنے آپ کو بچاؤ. اپنے آپ کو کس طرح بچائیں گے؟ اپنے آپ کو اس طرح بچائیں گے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے آپ کے اور ہمارے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. ہمارے گھر والوں کو کس طرح بچائیں گے کہ ہم ہمارے گھر والوں کی مکمل نگرانی کریں گے. آج ایک فیشن اور ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک دن تو چلتا ہے کہ ایک دن کا اللہ رب العزت کے پاس حساب نہیں دینا ہے. کیا شادی بیاہ کے روز اللہ رب العزت نہیں دیکھتا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ کہ یقیناً آپ کا پروردگار بالکل گھٹ لگائے ہوئے، تاک لگائے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم کسی بڑے آفس کے اندر یا کسی بڑی دکان کے اندر یہ بورڈ دیکھ لے کہ آپ سب CCTV کیمرہ کی قید میں چھو، تو ہم بالکل ہر کام جو کریں گے چوکنے کی سر کریں گے. ایک آدمی جو کیمرے کی قید کے اندر ہوتا ہے وہ ہر کام کو بالکل اچھی طرح انجام دے گا. اسی طرح اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت بڑے وقت آپ حضرات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ آپ کا پروردگار تو گھر بھی لگایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں ہر بات کا حساب دینا ہے. جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا بنی انها ان تقل مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایک مثال دیں، اگر ایک چھوٹا بھی گناہ کرے گا، ایک چھوٹی بھی برائی کرے گا، وہ کوئی برائی آسمان کے اوپر جا کر یا زمین کی تہ کے نیچے جا کر یأتی بہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو بالکل تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا.
یہ وصیت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کو کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ امت محمدیہ کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ ہمارا پروردگار ہمیں ہر وقت ہر گھڑی دیکھ رہا ہے. جیسا کہ ایک اور فتنے کے متعلق بات عرض کرتا چاہوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بکثرت جسے دیکھا جاتا ہے اسٹیٹس کا فتنہ. ہم اسٹیٹس کے اوپر ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں جیسے کہ سونگ وغیرہ رکھ دیتے ہیں. اگر ہمارے اسٹیٹس کے اوپر سونگ رکھنے کی وجہ سے 100 آدمی دیکھ رہے ہیں تو ان 100 آدمیوں کا گناہ ہمارے کھاتے کے اندر جائے گا. اگر ہمارے ماتحت کے اندر ہمارے اولاد ہیں، ہمارے ماتحت کے اندر ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر ہمارے فرینڈ ہیں، تو کیا ہم ان کو اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ بھائی آپ کے سونگ رکھنے کی وجہ سے آپ کے دیکھنے والوں کے سارے کے گناہ آپ کے کھاتے کے اندر بھی جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. اسی طرح کے دیگر فتنے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور فتنوں سے بچاؤ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. آج ہم اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری کوئی مجلس ایسے نہیں گزرتی ہے اس مجلس کے اندر ہم سے غیبت، بہتان ترازی، کسی کو عیب لگانا، کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی بھی طرح کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ہماری مجلسوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ. چاہے مجلس میں ہو چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھ. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جو سابق کے اندر گزر چکا ہے اس کے اوپر رویا کر. اور جو سابق کے اندر گزر چکا ہے اس کے اوپر رویا کر. آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک اور حدیث کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، یعنی کہ تم اعمال کے اندر جلدی کرو، یعنی کہ اعمال جتنے ہو سکے آج کا دن کے اندر جتنے اعمال ہم سے نیک اعمال ہو سکتے ہیں اس کو کر گزرو. فتنہ یعنی کہ فتنوں کے آنے سے پہلے، کیونکہ جب فتنہ آ جاتا ہے تو آدمی کے عمل اور آدمی کے جو نیک عمل ہے اس کے درمیان کے اندر حائل ہو جاتا ہے. پھر آدمی چاہے لاکھ کوششیں کرے وہ عمل نہیں کر سکتا ہے. اتنے خطرناک فتنوں کے ماحول کے اندر جو بھی جس وقت بھی آپ کو نیک عمل کرنے کا موقع ملے نیک عمل کر گزرے، کیونکہ آگے ایک دور آئے گا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت تو اپنے گھر سے مومن بن کر نکلے گا، شام کے وقت کافر بن کر لوٹے گا. شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر بن جائے گا. یبیع دینہ عوضا من الدنیا، کہ وہ اپنے دین کو دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر بیچ دے گا، چند کوڑیوں کی خاطر بیچ دے گا. کسی کو دھوکہ دیا اپنے دین کو نقصان پہنچایا، کسی کے سامنے جھوٹ بولا 2 پیسوں کی خاطر کسی کے سامنے جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، اپنے دین کو بیچ دیا. ہمارا دین یہ ہمیں نہیں سکھایا ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے، کسی کے سامنے جھوٹ بولا جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہم فتنوں کے زمانے سے پہلے جو بھی موقع اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگاوے. اور اعمال کے اوپر آدمی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو. دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا سنیں گے، کیونکہ جواب تو اللہ رب العزت کو دینا ہے. یہ دنیا چند دنوں کے بعد ختم ہو جانے والی ہے. اللہ رب العزت کے پاس ہمیشہ کی آخرت ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرو. اور ڈرنا بھی ایسا نہیں خالی ملی کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور سابقہ وہی گناہ کے اوپر جو گناہ کرتے چلا رہے وہی گناہ کے اوپر ڈرتے رہے. حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرنا ہے. خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں کے اندر ایسے موقع کو اوپر اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی عارض بھی نہ ہو گناہ کے اندر، ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے. ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العزت سے ڈریں گے تو پھر یہ اللہ رب العزت کا حق تقاتہ کا مطلب ظاہر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ہے.
اس کے اوپر عمل کر کے دکھ رہا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور کا، یعنی ان کے بعد کے دور کا جو متصل دور گزر رہا تھا، اس بعد کے دور کا ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہے جو گجرات کے اندر مشہور ادارہ نادر کے اندر جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا کسی موقع کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر، بہت لمبا چوڑا سفر تھا. سفر کے دوران وہ قافلے کے اندر سے ایک آدمی ایک عورت کے اوپر فریفتہ ہو گیا، ایک عورت کے اوپر عاشق بن گیا. اب وہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کس طرح موقع ملے اور اس عورت کے اوپر قابو پانا. چونکہ قافلہ دن بھر چلتا رہا تو اس قافلے والے آخر کے اندر رات کے اندر بہت تھک ہار کر ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا. اور وہ جب قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا تو چونکہ قافلہ تھکا ہارا تھا تو فوراً پڑاؤ ڈالنے کے بعد سو گئی. لیکن اس آدمی کے اوپر خواہشات کا بھول سوار تھا تو آدمی جاگتا رہا اور موقع کی توڑ کے اندر رہا کہ کب سارے لوگ چھپ جائے، کب سارے لوگ سو جائے، کب سارے لوگ قافل ہو جائے اور میں اس عورت کے اوپر قابو پاؤں. جب سارے قافلے والے سو گئے تو وہ آدمی اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت کو اس طرح دبوچ لیا کہ اس کے لیے اور کوئی موقع نہیں تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے. وہ عورت بھی دیندار تھی، سمجھدار تھی، پاک دامن تھی. اس نے بھی سوچا کہ اب بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ آدمی طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، نازک ہوں. اگر سب کے سامنے میں نے سب کے سامنے آواز کر دی تو یہ میری بھی فجیتی ہو جائے گی، اس آدمی کی میری بھی فجیتی ہو جائے گی، میں بھی بدنام ہو جاؤں گی. کرے تو کرے کیا؟ اس عورت کے اوپر جب اس نے قابو کنٹرول پا لیا تو اس عورت نے اس آدمی کو کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور میں اپنی مطلوبہ شے یعنی کہ آپ کے اوپر کنٹرول، آپ سے اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس عورت نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک کام کر دیجیے کہ باہر دیکھ لو کہیں کوئی جاگتا نہ ہو، کوئی جاگتا ہوگا تو آپ کی بھی فجیتی میری بھی فجیتی. چنانچہ وہ آدمی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے. وہ آدمی گیا باہر اور پورے قافلے والوں کو دیکھا، کوئی جاگتا نہیں تھا، کوئی جاگتا نہیں تھا. اس آدمی نے آ کر کہا کہ باہر تو کوئی جاگتا نہیں. وہاں کا اچھا اچھی بات ہے، لیکن اور ایک بات کر لو، پھر آپ مجھ سے جو چاہے وہ کرنا چاہے وہ کر لینا. کہا کہ اچھا دیکھ لو باہر اللہ میاں تو نہیں سو رہا ہے، اللہ میاں جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا ہے. اس آدمی کے دل کے اوپر اثر کرے گی کیونکہ وہ خود ایک مسلمان تھا. اس لیے حدیثوں کے اندر بات لکھی ہے کہ جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر لگتی ہے. وہ آدمی فوراً سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اور اس کے دل کے اندر ایک بالکل اللہ رب کی طرف سے بجلی کی طرح اس کے دل کے اندر ایک کھربراہٹ بس گئی اور وہ آدمی فوراً نادم ہو گیا اور اس نے اسی وقت سچے پکی توبہ کی اور وہاں جا کر سو گیا. یہی حق توقعاتہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہر طرح کے موقع میسر ہو، لیکن ایک موقع کی یقین جب پورا موقع حاصل ہو جائے تو پھر اللہ رب سے ڈر جائے. گناہ کرنے کے سارے وسائل موجود ہو پھر اللہ رب سے ڈر جائے تو یہ حق توقعاتہ کے تفسیر کے مطابق کرنا ہوگا. جب اللہ رب العزت سے حق توقعاتہ کے مطابق ہر وقت اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر رہے گا تو پھر ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، ہمارے لیے زکات دینا بھی آسان، ہمارے لیے حج کرنا بھی آسان. کیونکہ آدمی کے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اس لیے معتبرانہ گزارش ہے کہ ان فتنوں والے دور کے اندر اپنے آپ کے ایمان کو بچانے کا اگر کوئی واحد راستہ ہے تو وہ مسجدوں کے ساتھ وابستگی ہے. جیسے کہ بہت بڑے اللہ والے نے گزشتہ ہفتے مدرسے کے اندر ایک بات بیان کی تھی کہ اگر اس دیش کے اندر، اگر اس ملک کے اندر مسلمان کو بحیثیت مسلمان کوئی چیز باقی رکھ سکتی ہے تو وہ اس کی دینداری ہے، یعنی کہ مسجدوں کے ساتھ وابستگی ہے. اگر مسجد کے اندر 5 مرتبہ ہم پابندی کے ساتھ حاضری دیتے رہیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے آتے رہیں گے تو اللہ رب العزت سے کبھی اس بات کا یقین ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور کے اندر کبھی ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہوگا. اس لیے ساتھیوں سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اپنے آپ پر رحم کرے، اپنی اولادوں کے اوپر رحم کرے. جب ہم خود نمازوں کے پابند ہوں گے، جب ہم خود سنت و نوافل کے پابند ہوں گے تو پھر اپنے اولاد کو بالکل پختگی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ ہم کہہ سکیں گے. جب ہم اپنے اولاد کو، جب ہم خود ہی پابند نہیں ہوں گے تو ہم اپنے اولاد کو بھی کیا کہہ سکیں گے. اور جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ تو ہم کو دیکھ کر سیکھتی ہیں. اگر ہم ہماری وابستگی مسجد کے ساتھ ہوگی تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم کو دیکھ کر مسجد کو آیا کریں گے.
لیکن جب مسجدوں سے ہماری وابستگی نہیں ہوگی تو بچے سوچیں گے کہ یہ مسجد کیا ہوتی ہے، نہ ہمارے باپ جاتے تھے نہ ہمارے دادا جاتے تھے، یہ تو بس نام کے مسلمان بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ساتھی نمازوں کی خوب پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے فرض کی پابندی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ سنت و نوافل پڑھے۔ جب آدمی کی سنت اور نوافل جائے گی تو دھیرے دھیرے سنتیں جائے گی، سنتیں جائے گی تو دھیرے دھیرے جماعت جائے گی، جماعت جائے گی دھیرے دھیرے نماز ہی چلی جائے گی۔ اس لیے فرض نمازوں کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اگلی پچھلی سنتوں کی پابندی کی جائے، تب جا کر ہم فرض نمازوں کے اوپر اہتمام کے ساتھ جم سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ضلع کا اجتماع آئندہ مہینے کے اندر جو ہے اس کے اندر تمام حضرات اپنی تھوڑا سا وقت فارغ کر کے وہاں پر پہنچنے کی فکر کریں، اپنے بھائیوں کے اندر بھی دعوت چلائیں۔ اللہ رب العزت کی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری سنتیں پڑھیں۔